علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، جس میں ہم علماء اسلام کی سیرت، ان کی زندگی کے حالات اور ان کی دینی اور علمی خدمات کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں بھی علم دین اور علماء سے اور بالخصوص کتاب سے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر جذبہ ہے تو اس میں اضافہ ہو، اور ہم علماء کرام کی برکات سے حصہ پائیں، علوم دینیہ کی طرف آئیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس ہستی کا ذکر خیر کریں گے وہ ملک پاکستان کے ایک عظیم عالم دین اور علماء اہل سنت میں اکابرین کی صف میں شامل ہیں۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کو پاکستان کے علماء میں بھی اکابرین کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، جو کہ سینکڑوں علماء کے استاذ بھی ہیں، اور آج تک ان کی تحریرات اور ان کی دینی خدمات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بالخصوص امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے حوالے سے اس ہستی کی ایسی تحریرات ہیں، ایسے جذبات ہیں جن کو پڑھ کر اور سن کر رشک آتا ہے کہ امیر اہل سنت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عروج عطا فرمایا ہے، اور دعوت اسلامی جو دین متین کے درجنوں شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، تو دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی ترقی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت نے امیر اہل سنت کو دعاؤں سے بھی نوازا ہے، آپ کی تائید بھی فرمائی ہے، اور دیگر علماء اور عوام اہل سنت کو امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کا دست و بازو بن کر اس تحریک کے ساتھ کام کرنے کا ذہن دیا ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت غزالی زماں رازی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علمی دنیا میں بھی اور بالخصوص پاکستان کے علماء میں آپ کا چمکتا دمکتا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کے کچھ گوشوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ غزالی زماں رازی دوران حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 ربیع الثانی 1331 سن ہجری بمطابق 1913 عیسوی میں ضلع مراد آباد ہند کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ اگر غزالی زماں رازی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا ملتا ہے، جو کہ اہل بیت کے ایک عظیم امام ہیں۔ تو اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ کاظمی لگتا ہے، کیونکہ 37 واسطوں سے غزالی زماں رازی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں ہیں، اور تقریباً 44 واسطوں سے غزالی زماں کا شجرہ نسب سلطان کائنات سید السادات جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار سادات کے گھرانے میں ہوتا ہے، آپ سید تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی بھی بڑے پارسا اور نیک بزرگ تھے۔ چنانچہ غزالی زماں رازی دوران سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک جب تقریباً 6 سال تھی تو آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ اور آپ کے برادر مکرم یعنی آپ کے بڑے بھائی حضرت علامہ سید محمد خلیل شاہ کاظمی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی۔ اور غزالی زماں کے یہ جو بڑے بھائی تھے علامہ خلیل شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے اور محدث تھے اور نیک بزرگ تھے، اور آپ کو شاعری سے شغف بھی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقتاً فوقتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا میں اشعار بھی کہا کرتے تھے۔ تو غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دینی تعلیم حاصل کی، تو اس میں بہت بڑا کردار آپ کے بھائی جان کا بھی ہے اور آپ کی والدہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے بچپن ہی سے نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات احادیث سنایا کرتی اور وقتاً فوقتاً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے واقعات سنایا کرتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مشہور جملہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اس جملے کا ایک حسین نظارہ ہمیں غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی تربیت فرمایا کرتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے میری والدہ مجھے سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات احادیث سنایا کرتی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف واقعات سنایا کرتی۔ تو یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ تو اس سے والدین کو بھی درس لینا چاہیے کہ بچپن ہی سے اگر بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، دینی مزاج دیا جائے، ان کے سامنے اللہ رسول کی باتیں کی جائیں، تو پھر بچے آگے چل کر اچھے رستے کو اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے دینی تعلیم بھی حاصل کی، اور یہ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت میں ایک بڑا روشن پہلو ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم دینیہ کا اکثر حصہ اپنی والدہ محترمہ سے پڑھا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے جو عام طور پر لوگوں کی سیرت میں نہیں ہوتی، یا تو والد محترم پڑھاتے ہیں یا پھر مدرسے میں جا کر بچہ پڑھتا ہے۔ تو آپ نے علماء کا بھی فیض لیا، لیکن آپ کی دینی تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ سے سیکھا۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ درس نظامی عالم کورس کے نصاب میں علم فقہ یعنی شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ۔ ہدایہ شریف بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے اور بڑی مشکل بھی سمجھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ اس کو بڑی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اس کی شروحات بھی موجود ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ لکھا گیا کہ اس کتاب کا جو آخری حصہ ہے، جس کو اہل علم جانتے ہیں ہدایہ آخرین، وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غزالی زماں نے اپنی والدہ محترمہ سے پڑھا ہے، اور والدہ محترمہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بھائی جان سے بھی علوم دینیہ حاصل کیے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے بھائی جان تھے علامہ خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک خصوصی مقام حاصل تھا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے ان کے مراسم تھے۔ تو غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے بھائی جان تھے علامہ خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اکثر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی جان علامہ خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں لے کر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس وقت غزالی زماں بہت چھوٹی عمر کے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی گود میں لیا اور کافی دیر تک ان کو اپنی دعاؤں اور شفقتوں سے نوازا۔ تو یوں دیکھا جائے تو غزالی زماں کو یہ جو مقام ملا ہے، تو اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شفقتوں اور دعاؤں کا بھی صدقہ ہے اور حصہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کئی ایسے تلامذہ ہیں جن سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اکتساب فیض کرنے کی سعادت ملی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزالی زماں راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جو اتنا بڑا مقام ملا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کوششیں بھی بہت کی ہیں، علم دین بڑی لگن کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کھانے کے لیے کوئی شے میسر نہ ہوتی، فاقے کی کیفیت ہوتی، اس دوران بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھائی سے منہ نہ موڑتے۔ ان حالات میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل لگا کر علوم دینیہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اس سے دور حاضر کے طلبہ کرام اور بالخصوص وہ افراد جو علم دین حاصل کرتے ہیں، انہیں درس لینا چاہیے کہ اگر معاشی حوالے سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو عذر بنا کر ہمیں علم دین سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم معاشی مسائل کی وجہ سے اپنے دیگر معاملات کو اور معمولات زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، تو اسی طرح ہمیں علوم دینیہ، علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے بھی اپنے اس طریقہ کار کو جاری رکھنا چاہیے۔ چنانچہ غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایام طالب علمی کا، یعنی جن دنوں میں آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ بچپن میں تعلیم کے بعد اکثر و بیشتر کھانے کو بہت کم ملتا تھا، اکثر فاقوں میں زندگی بسر ہوتی تھی، اس حالت میں بھی روزانہ حدیث کے 40 صفحات یاد کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! یعنی اتنی آزمائش ہونے کے باوجود غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا خوبصورت انداز تھا، علم دین سے محبت کا کیسا شوق اور ذوق تھا
کہ آپ 40 صفحات یاد کر لیا کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ویسے تو کئی علوم پڑھائے لیکن بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا چمکتا دمکتا نام ہے. اور آپ جب حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے تو دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ پر رکت طاری ہوتی اور حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے آپ گریہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جایا کرتے تھے. اور بڑے بڑے علماء، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، حضرت غزالی زماں رازی دوراں رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ کر حدیث پاک پڑھنے کو اپنا شرف سمجھا کرتے تھے. غزالی زماں رازی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی کو آپ کے بڑے بھائی جان حضرت علامہ سید خلیل کاظمی رحمت اللہ تعالی نے اپنی خلافت سے نوازا. اور آپ رحمت اللہ تعالی غزالی زماں رحمت اللہ تعالی اپنے بڑے بھائی جان ہی سے بیعت بھی تھے، ان کے مرید تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی آپ کو فیض ملا. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو مفتی اعظم ہند نے بھی غزالی زماں رازی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ قادریہ میں اپنی خلافت عطا فرمائی. تو یوں غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ بھی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تو مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، دینی طلبہ کو باقاعدہ درس نظامی کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عوام الناس کی اصلاح، ان کی تربیت اور ان تک بھی قرآن و حدیث کا نور پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے دروس کا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مختلف محافل میں جا کر بیانات کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ملتان شہر کی تقریباً 9 مساجد میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درس قرآن اور درس حدیث وغیرہ دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ نومبر 1935 عیسوی میں غزالی زماں رازی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع مسجد فتح شیر بیرون دروازہ میں درس قرآن کا آغاز فرمایا. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی استقامت کے قربان کے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسجد میں درس قرآن کا آغاز فرمایا تو بلا ناغہ آپ نے اس میں درس دینے کا سلسلہ شروع کیا اور ایک بھی ناغہ آپ نے نہ فرمایا. اور غزالی زماں رازی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بہت بڑا علمی کارنامہ ہے، دین کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ اس مسجد میں جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درس قرآن شروع فرمایا تو مسلسل 18 سال تک اس مسجد میں آپ نے درس دیا اور پورا درس قرآن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکمل فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسجد میں بھی رات کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات شریف اور اس کے بعد بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے اور اس کو بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تکمیل تک پہنچایا. تو اتنی مصروف شخصیت ہونے کے باوجود درس و تدریس کا بھی سلسلہ ہے، بیانات کا بھی سلسلہ ہے، عوام کی رہنمائی کا بھی سلسلہ ہے اور درس قرآن اور درس حدیث کا بھی اہتمام ہے. اور بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ان بیانات سے، ان دروس سے برکتیں پائی ہیں اور علم دین کو حاصل کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، غزالی زماں رازی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے غنا کی دولت سے نوازا تھا. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دنیاوی مال کے لالچ میں نہ پڑتے تھے. شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو 5 نمازوں کی امامت اور جمعے وغیرہ کی خطابت پر اجرت لینا یہ بالکل جائز ہے. اس دور کے اعتبار سے علماء کرام نے، فقہاء اسلام نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور امامت کی اجرت لینا، تنخواہ لینا بالکل جائز ہے. شرعی اعتبار سے بھی اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن قربان جائے غزالی زماں رازی دوراں کی للہیت اور اخلاص پر کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1-2 سال نہیں، تقریباً 51 سال تک مسجد کی امامت، خطابت کی، لیکن اس پر کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہ لی. یہ اس دور کے علماء کے لیے، ائمہ کے لیے بھی بڑی قابل رشک اور لائق تقلید بات ہے کہ اگر کسی کے پاس معاشی اعتبار سے اگر دیگر ریسورسز موجود ہوں تو للہیت کے لیے، اخلاص کے لیے اگر وہ فی سبیل اللہ مساجد میں امامت وغیرہ کا سلسلہ کریں گے، خطابت کا سلسلہ کریں گے تو اس کی اپنی برکتیں ہوں گی. لیکن بالفرض اگر کوئی اس پر اجرت لیتا ہے تو اس کے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. یہ غزالی زماں کا ایک معاملہ تھا اور یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جائز ہونے کے باوجود آپ کا تقوی، آپ کا ورع یہ تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً 51 سال یعنی اپنی زندگی کے اتنے بڑے عرصے میں امامت اور خطابت فی سبیل اللہ کی. مدنی چینل کے ناظرین، غزالی زماں رازی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ
امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات رکھتے تھے، اور تحریر کے ذریعے بھی، اپنے مکتوبات کے ذریعے بھی علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو اور عوام اہل سنت کو امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین متین اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنے کا ذہن دیا کرتے تھے۔ کئی ایسی تحریرات موجود ہیں جس میں غزالی زمان نے دعوت اسلامی کی اہمیت، افادیت اور اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، دین اسلام کی اشاعت کے حوالے سے جو اس کی ایک اہمیت اور افادیت ہے اس کو اجاگر فرمایا ہے، اور بالخصوص امیر اہل سنت کے کردار کے حوالے سے اور امیر اہل سنت کے مسلک اعلیٰ حضرت پر کاربن ہونے کے اعتبار سے جو غزالی زمان کی تحریرات ہیں، سبحان اللہ، اس کے کچھ کلمات سنتے ہیں کہ غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر اہل سنت کے بارے میں کیا تحریر فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ایک لمبی تحریر ہے جس میں دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ نے بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی کے تحت غزالی زمان تحریر کرتے ہیں کہ ہر سنی کو یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ دعوت اسلامی کے محرک مولانا محمد الیاس صاحب قادری متسلب سنی اور حضرت ضیاء الملہ والدین مولانا محمد ضیاء الدین صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ بلا تأمل ہر سنی کو اس تحریک دعوت اسلامی میں شامل ہو کر اسے تقویت پہنچانا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غزالی زمان کی اور کیا شان ہے امیر اہل سنت کی کہ اتنی بڑی ہستی کی طرف سے اتنے خوبصورت تاثرات ہیں کہ امیر اہل سنت مسلک کے اعتبار سے، عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے، فکر رضا اور مسلک رضا پر مضبوطی کے اعتبار سے کیسے ہیں کہ غزالی زمان جیسی شخصیت بھی امیر اہل سنت کو متسلب سنی قرار دیتے ہیں، یعنی سنی تو ہیں لیکن متسلب ہیں، یعنی اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ کاربن ہیں اور فکر رضا ہی کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو غزالی زمان کی کتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ یہ جو دعوت اسلامی کے محرک یعنی اس تحریک کو آگے بڑھانے والے الیاس قادری ہیں، یہ متسلب سنی ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ سب کو مل کر اس تحریک کو مزید تقویت دینی چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ امیر اہل سنت پر غزالی زمان کی شفقتیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی تحت جو سب سے پہلا سالانہ اجتماع ہوا تھا کراچی میں موجود ککری گراؤنڈ میں، وہاں پر غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی نے خطاب فرمایا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریرات کے ذریعے بھی، اپنے جذبات اور تاثرات کے ذریعے بھی اور بنفس نفیس دعوت اسلامی کے اجتماع میں تشریف لا کر غزالی زمان کا بیان کرنا گویا کہ اس تحریک اور امیر علیہ سنت کے تسلب فی الدین کے اعتبار سے ایک مہر ہے، ایک تصدیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ غزالی زمان راضی دوران مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بڑے مضبوطی کے ساتھ کاربند تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں، سب کچھ اعلیٰ حضرت ہیں، اور اپنے مریدوں کو بھی نصیحت فرماتے تھے کہ جو اعلیٰ حضرت کے نظریات سے، ان کی تحقیق سے اتفاق نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہے، تو وہ ہمارا مرید نہیں ہو سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزالی زمان راضی دوران رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کا بڑا ادب کیا کرتے تھے اور اس پر بڑی مضبوطی سے کاربند تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ذکر کیا کہ آپ کے جامعہ، آپ کے ادارے کے جو فلاں ٹیچر ہیں، مدرس ہیں، ان کو داڑھی کے مسئلے پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیق سے اختلاف ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے فتاوی جات میں داڑھی کے شرعی حکم کے حوالے سے جو تحقیق فرمائی ہے، جو دلائل پیش فرمائے ہیں، تو علمی اعتبار سے وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اب یہ اگرچہ عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، فقہی احکام سے ریلیٹڈ مسئلہ تھا، لیکن غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعلیٰ حضرت سے والہانہ پیار دیکھیے کہ آپ فوراً اٹھ کر بیٹھے اور آپ نے جلال فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم کیا ہیں، سب کچھ اعلیٰ حضرت ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے اختلاف رکھے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں تحریر کی اور قرآن مجید کا آپ نے ایک ترجمہ بھی فرمایا ہے البیان کے نام سے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی مقالہ جات ہیں اور ایک پورا مجموعہ موجود ہے مقالات کاظمی کے نام سے، جس میں مختلف موضوعات پر آپ کی تحریرات ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم کے ذریعے بھی، درس کے ذریعے بھی، تدریس کے ذریعے بھی دین متین کی خدمت کی ہے۔ اور تدریس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درس نظامی کی یعنی عالم کورس کی بڑی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ ایک وقت میں 28 اسباق کی تدریس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ متعلق تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اہل علم اور علماء اور بالخصوص وہ علماء جو درس نظامی پڑھانے
کے کام میں مشغول ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک بندے کا 28 اسباق پڑھانا یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائی اور آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ 28 اسباق آپ طلباء کرام کو پڑھایا کرتے تھے۔ غزالی زماں رازی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے حوالے سے، وصال کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے، دل کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ 4 جون بروز بدھ 1986 عیسوی بمطابق 25 رمضان المبارک 1406 سن ہجری کو روزہ افطار فرمایا اور اپنے صاحبزادے مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا کہ مظہر میاں میرا وضو تو ہے لیکن ذرا تازہ وضو کر لیں، پھر نماز مغرب ادا کریں گے۔ صاحبزادے نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جسم نازنی پیچھے کی طرف تشریف لے آیا۔ صاحبزادے نے سنبھالنا چاہا اور دوسرے بھائیوں کو بلایا، مگر اس وقت تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ تو رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہوا 5 جون بروز جمعرات 26 رمضان المبارک مغرب کے وقت شاہی عیدگاہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے غزالی زماں کو جو علوم و عرفان کا نور عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی کچھ کرنیں ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جس طرح غزالی زماں رازی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فکر رضا اور اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر مضبوطی سے کاربند تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے ایسا علمی، قلبی اور روحانی تعلق قائم کرنے اور اس عقیدت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔